بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، ملک پاکستان کے اندر اس وقت دورہ ہے نفرت کا، ڈس لائکنگ کا اور پولیٹیکل شارپ ڈفرینسز کا، اور یہ اتنے زیادہ جو شارپ ڈفرینسز ہیں یہ ملک کے اندر ہر طرح کی تقسیم کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اور اس کی واضح عکاسی جو ہے وہ مختلف طرح کے سیاسی لوگوں سے نظر آ رہی ہے، جس میں سب سے نمایاں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، اس کے علاوہ جو مریم نواز شریف آ گئی ہیں میدان میں، اور اس سلسلے میں جو پشاور کے اندر یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اس پشاور کے واقعہ میں پولیس کے سرونگ لوگوں کا باہر نکل کے احتجاج کرنا، یہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے یہ پاکستان کو کس سمت لے کے جا رہی ہے؟ اور سب سے پہلے بات ہم کرتے ہیں یہ جو پولیس والا واقعہ ہوا ہے، پولیس لائنز کے اندر 102 لوگ جو ہیں ابھی تک وہ شہید ہو چکے ہیں، 200 سے زیادہ زخمی ہیں، اور ان کو بڑے وائٹل جو ہیں وہ انجریز آئی ہوئی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اونلی ویئرر نوز ویئر دا شو پنچز، کہ جے تن لگنی سوئی تن جانے تے غیر فرید نہ رمز پچھانے۔ یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے، ان کی جو فیملیز ہیں، ان کے جو قریبی لوگ ہیں، یہ ان کو آپ پوچھ کے دیکھیں، اور جو زخمی ہیں ابھی جو سفر کر رہے ہیں ان کو آپ پوچھ کے دیکھیں کہ ان کی کیا صورتحال ہے۔ لیکن ایسی صورتحال کے اندر آپ پولیس کے لوگوں کو اس طرح کی اشتعال انگیزی میں مبتلا کر دیں کہ وہ اس طرح کی نعرے بازی کریں اپنے ہی ملک کے اداروں کے خلاف۔ جو پولیس کے وہ جو یعنی کہ لوگ ہیں، جو پولیس کے جو سولجرز ہیں، وہ اس طرح کی باہر نکل کے یہ نعرے بازی کریں کہ یہ جو نامعلوم ہے ہمیں سب معلوم ہے، یہ کیا بات ہے؟ یعنی یہ تو اسی طرح کا نیریٹو ہے نا جو دیا تھا منظور پشتین نے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اس کو بعد میں فالو کیا اس مریم نواز نے، اور اسی طرح کی جو نفرت کی آگ ہے وہ پولیس کے اداروں تک جا چکی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ اگر کے پی میں ہوا ہے، پشاور جو ہے، پشاور قصہ خانی بازار، یہ سمجھ لیں کہ دہشت زدگی کی علامت بنا ہوا ہے۔ بہت زیادہ قربانی دی ہے پشاور نے، کے پی نے، جتنی زیادہ کے پی نے قربانی دی ہے میرا خیال ہے پورے ملک میں کسی اور نے قربانی نہیں دی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں نے کہا پشاور کا قصہ خانی بازار جو ہے وہ لہو لہان بازار ہے، یعنی اتنا لہو بہایا گیا ہے پاکستانیوں کا، معصوموں کا، نہتے پختونوں کا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ واقعہ لاہور میں کیوں نہیں ہو رہا، تو یہ کوئی ڈومیسائل کا مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، یہ ادھر نہیں ٹیررزم ہو رہی تو اس لیے یہ زیادہ اپنا نوٹس نہیں لیا گیا۔ اگر یہ اے پی ایس کا سانحہ ہوتا تو فوج نے جو ضرب عضب کیا تھا اسی طرح کا وہ ریئیکشن فوج ابھی دیتی، تو بھئی یہ آپ امیڈیٹلی اس طرح کا فیصلہ نہ کریں، اس سے نفرت پھیل رہی ہے۔ ہمارا جو کامن اینیمی ہے وہ ٹیررسٹ انٹرنل اور ایکسٹرنل ہے، جو یہ ساری پاکستان کے اندر چیزیں کر رہا ہے۔ آپ اس چیز کو ذرا ملحوظ خاطر رکھیں۔ جہاں تک دہشت زدگی کا معاملہ ہے تو کیا پاکستان کا لاہور جو ہے یہ اس کا شکار نہیں ہوا؟ کتنے واقعات ہوئے لاہور کے اندر، کتنے ہی واقعات ہوئے ہیں، ہم آپ کو گنوائیں، اور باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں جن کے اوپر تانو تشنیع آپ کر رہے ہیں۔ کیا آئی ایس آئی کی بلڈنگز جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار نہیں ہوئی؟ اور سب سے بڑھ کر جنرل ہیڈ کوارٹر جی ایچ کیو وہ دہشت گردی کا شکار نہیں ہوا؟ بھائی یہ جب اس طرح کی آگ پھیلتی ہے تو کوئی بھی نہیں بچتا۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ساری ہمدردی ہے، یہ جو پولیس والوں کے ساتھ معاملہ ہو، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ یہ جو اتنی زیادہ زیادتی کی ہے ان ٹیررسٹس نے، وہ ان کی سب سے پہلے نشاندہی ہوگی اور 100% ہوگی، اور بعد میں ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ لیکن یہ جو ایک زیادتی ہو گئی ہے، اس کے اوپر ہم نے اگلی زیادتی نہیں کرنی کہ آپس میں ڈیفرنسز کھڑے کر لیں اور اس کا فائدہ پھر اور کوئی آ کے لے جائے۔ تو ایسی صورت کے اندر سی ٹی ڈی، پولیس، سی آئی اے، انٹیلیجنس، آئی ایس آئی، آئی بی، جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور اس کے اوپر جنہوں نے آپریشن کرنا ہے، فوج نے کرنا ہے، ایف سی نے کرنا ہے، پولیس نے کرنا ہے، سی ٹی ڈی نے کرنا ہے، یہ سب ایک پیج پہ آئیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کے اوپر اٹیک ہو گیا تو یہ فوج کے اوپر اٹیک نہیں ہوگا، یہ کسی کے اوپر بھی اٹیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا جی ایچ کیو اس سے مبرہ نہیں ہے، اور یہ جو بات ہے وہ حق اور سچ کی بات ہے کہ یہ خالی یعنی یہ جو وردی ہے نا، وردی کسی نے کوئی بھی پہنی ہو، اس کے پیچھے ہے دہشت گردی۔ یہ جو
میں نے پہلے بات کی, یہ جو وردی ہے اس کے پیچھے پیچھے دہشت گردی ہے. وردی پولیس والوں کی ہو, فوج کی ہو, ایف سی کی ہو, رینجرز کی ہو, کسی کی بھی وردی ہو, اس کے پیچھے یہ دہشت گردی ہے. وردی پاکستانیت کی آپ نے وردی پہنی ہو, اس کے پیچھے یہ ہے. تو اس سے ہم نے نمٹنا, یہ کامن اینیمی ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیں, آپ کیا بات کریں, آئسولیشن میں چیزیں نہیں ہوتی بھئی. ادھر سے نیا تازہ وہ گیا ہوا ہے امریکہ, اس کا وڈرال ہوا ہے, 1 سوا سال ہوا ہے اس کو ادھر سے گئے ہوئے افغانستان سے. اس نے جاتے جاتے پھر آپ کو یہ تو کچھ نہ کچھ کر کے جانا ہے نا, کیونکہ اس کو ادھر سے بہت ہی زیادہ ہیومیلیٹنگ ڈیفیٹ ہوئی ہے. وہ اپنی تاریخ کی سب سے مہنگی جنگ لڑ کے ادھر گیا ہے اور سب سے ذلت امیز جنگ لڑ کے گیا ہے. اتنی اس کو خوفناک ادھر شکست ہوئی ہے کہ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے وہ پاکستان کو بھی مورد الزام ٹھہراتا ہے. وہ کہتا بار بار کہ پاکستان نے ہمیں جو ہے وہ ادھر ہروایا ہے. وہ پاکستان کو اسکیپ گوٹ کے طور پہ استعمال کرنا چاہتا ہے, ادھر انسٹیبلٹی کرنا چاہتا ہے, پولیٹیکل, اکنامک, سیکیورٹی کی انسٹیبلٹی کرنا چاہتا ہے, تاکہ ایک تو وہ اپنی بدلہ لے سکے یہ ہاری ہوئی جنگ کا, دوسرا ادھر سی پیک نہ کام کر سکے اور ریجن انسٹیبل رہے, اور پھر وہ اپنے جو فائنینشل جو اس کے پلیئرز ہیں, یہ جو آئی ایم ایف ہے, اس کے ذریعے پاکستان کے اوپر آ کے نیو امپیریلزم کو نافذ کرے. یہ بڑی پیچیدہ گیم ہے, اس کو آپ سمجھیں, اس کا ہم نے شکار نہیں ہونا. اور یہ جو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ملک پاکستان کے اندر یہ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, پولیٹیکل جو اتنی زیادہ آپ تفریق پیدا کرتے جا رہے ہیں, یہ خود بھی تحریک انصاف والوں کو بھی چاہیے کہ خدا کا نام لیں آپ. تھوڑا سا جو گیئر ہے نا یہ تنقید کا, نفرت کا, اس کو تھوڑا سا لو گیئر میں لے آئیں, رفتار تھوڑی کم کر دیں. اور اگر رفتار کم نہیں کریں گے تو اس سے آگے رزلٹ تو کوئی نہیں نکلنا. رزلٹ تو پھر ابھی ایک چیز رہ گئی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے گلے پڑے, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مین ہینڈلنگ پہ اتر آئے, صرف ابھی بات اتنی سی رہ گئی ہے. تو لہٰذا آپ بھی تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں, خدا کا نام لیں. یہ ہمارا ملک ہے, ہمارے ہی سارے ادارے ہیں. جس نے جو تنقید کی ہے, جو غلط کام کیا, الٹا لٹکا دو اس کو آ کے جب پاور میں آتے ہو. جو بھی کوئی وہ ہے, اگر کوئی مر بھی گیا تو پھر بھی اس کا احتساب کر لیں. قبروں کا بھی کورٹ مارشل ہوتا ہے. پاکستان فوج کے اندر بھی یہ قانون ہے, اور اس سے پہلے جو اسلامی تاریخ ہے اس میں بھی قانون ہے. یہ مثالیں موجود ہیں بنو امیہ کی, بنو عباس کی, یہ ہوتا رہا ہے. پھر آ کے جو آپ نے کرنا ہوگا کر لیجئے گا. آپ نہ نینسل منڈیلا بنیے, آپ نہ وہ سب کو معاف کریے, جو آپ نے کرنا کر لیں. لیکن ایک دفعہ آپ پاور میں آ تو جائیں جناب عمران خان صاحب, اس سے پہلے تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا کم کریں. ایک تو یہ گزارش ہے پی ٹی آئی والوں سے, دوسری گزارش ہے یہ جو اوپر بدماش بیٹھے ہوئے ہیں پی ڈی ایم والے, یہ جو بدماشی کر رہے ہیں, ریاستی جبر کر رہے ہیں, کبھی یہ فواد چودھری کو گرفتار کر رہے ہیں, کبھی شیخ رشید کو کر رہے ہیں, کبھی کس کو تو کبھی کس کو. تو بھئی یہ بھی ظلم بند کریں. اس ظلم سے آپ کوئی اچیو نہیں کر سکتے. اس سے پھر نفرت دوسری سائیڈ سے بھی بڑھے گی. اگر آپ یہ ظلم و بربریت رکھیں گے تو اس سے نتیجہ خوفناک برآمد ہوگا. آپ سارے پولیٹیکل جو پلیئرز ہیں وہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے, ایک ویکیوم کریٹ ہو جائے گا. پھر جب کانسٹیٹیوشن کو بھی آپ بالائے طاق رکھ دیں گے, الیکشن کی طرف جانے کی بات ہی نہیں کریں گے, تو پھر اینڈ پہ پھر ایک تھرڈ فورس آئے گی, ملک کے وسیع تر مفاد میں وہ پھر آ جائے گی. تو پھر کیا ہوگا, پھر سارے آپ ارریلیونٹ ہو جائیں گے, پھر وہ بہت ہی خوفناک بات ہوگی. تو معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کی طرف ہی جانا ہوگا. لیکن بھئی اس اسمبلی کو مدت پوری کر لینے دو. کیا کر لے گا یہ شہباز شریف 6-7 مہینے میں, اور کیا کر لے گا؟ کانسٹیٹیوشنلی تو اس کا اتنا ٹینیور رہتا ہے نا, کیا جو اس نے پیچھے کھٹ لیا ہے, آگے کیا کر لے گا یہ. لیکن اگر ایک اور بات یاد رکھیں, اس تند و تیز حالات کے اندر, اتنی نفرت کے اندر اگر الیکشن ہوگا نا, تو الیکشن کا رزلٹ کسی نے نہیں ماننا. اگر کوئی عمران خان جیت جاتا ہے دوسرے مانیں گے نہیں, دوسرے جیت جاتے ہیں یہ نہیں مانیں گے, ریگنگ کے الزامات لگیں گے, اور پھر وہی کام خدا نخواستہ وہی کام ہوگا جو کہ 71 کے درمیان ہوا تھا, کہ آپ مان ہی نہیں رہے تھے. وہ شیخ مجیب الرحمان الیکشن جیت گیا تھا, ادھر سے ذوالفقار علی بھٹو کی اکثریت تھی ویسٹ پاکستان کے اندر, کسی نے الیکشن کو پھر مانا اور الیکشن کے اوپر عمل درآمد ہوا, کیونکہ نفرت اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی. اس ٹائم بھی نفرت انتہا کو ہے.
تو مطلب یہ کہ جو بھی الیکشن آگے آئے تو اس کے نتائج کو بھی مانا جائے. اگر نفرت کے اندر الیکشن ہوگا تو وہ اس کے رزلٹس کو نہیں مانا جائے گا, اور پھر نتیجہ, نفرت کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ کسی خیر کے اوپر نہیں برآمد ہوتا. لہٰذا سارے تھوڑا سا نیچے کو آئیں اور ماحول کو تھوڑا سا کارڈیل رکھیں. یہ ملک پاکستان ہے, آپ کا ملک ہے. یہ سائیکلوجیکلی لوگ بہت ہی ڈپریسڈ ہیں, نفرت اپنی انتہاؤں پہ پہنچی ہوئی ہے, لوگ مایوسی کا شکار ہے. ڈس اپوائنٹمنٹ از ایٹ اٹس رائز ان پاکستان. بھئی اس کو کس نے کم کرنا ہے؟ ہر بندے کو اس طرح کا نفرت کا, اداروں کے خلاف نفرت کا آپ کشتے بیچ رہے ہیں اور مفت دے رہے ہیں کشتے. اس سے کیا کر لیں گے آپ؟ اس سے پاکستان کی کوئی آپ خدمت تو نہیں کر رہے. پھر یہ کر کر کے اینڈ پہ رزلٹ یہی ہوگا کہ پاکستان کو خدا نخواستہ کوئی نقصان پہنچے گا. لہٰذا آپ اس صورتحال کے اوپر تھوڑا سا, یہ پرٹیکولرلی یہ جو سارے ہیوی ویٹ بیٹھے ہوئے ہیں اوپر, جو پولیٹیکل پاورز بیٹھی ہوئی ہیں, اور جو کیا کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, جو ٹاپ جوڈیشری ہے, اس کو بھی چاہیے کہ خدا کا نام لیں. ان کو تھوڑا سا طریقے سے جس کی جو پاور ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ تھوڑا سا کریز سے باہر نکل کے ان کو سمجھائیں کہ نفرت کو تھوڑا کم کرو. یہ سارے ادارے ہمارے اپنے ہیں, سیاسی ادارے ہیں, یہ پارلیمنٹ ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ جوڈیشری ہے, لیکن اس میں سب کو تھوڑا سا ان یوزلی اسٹیپ فارورڈ کرنا ہوگا فار دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری, تاکہ حالات نارمل آئیں. پھر الیکشن ہو, جس کا جو مینڈیٹ ہے بنے. عمران خان 3rd 4th میں لے کے جاتا لے جائے, 2/3 میجورٹی لے کے جاتا لے جائے, لیکن بات یہ کہ جب وہ یہ میجورٹی لے تو وہ آگے پاور بھی اس کو ٹرانسفر ہو. اگر یہ حالات رکھیں گے تو اس میں گڑبڑ ہو جانی ہے. تو لہٰذا اس کے اوپر آپ ذرا سیریسلی سوچیں اور ملک پاکستان کے وسیع تر مفاد کے اندر سچویشن کو تھوڑا سا ٹینشن کو ڈیفیوز کریں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.